وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. ایک ایسا احساس، ایسا ایموشن جو شروع تو انسان کے دل سے ہوتا ہے لیکن اس کا اثر انسان کی آنکھوں میں آتا ہے. اللہ رب العزت کے لیے انسان کا آنسو نکلنا. جب انسان اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی اور عظمت اپنے دل میں لاتا ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ رب العزت کتنا عظیم ہے اور اس کی شان، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب چاہے انسان کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ پکڑ سکتا ہے، عذاب مل سکتا ہے، سزا مل سکتی ہے، اور جب چاہے جسے چاہے معاف کر سکتا ہے، رحمت برسا سکتا ہے. اللہ کی شان جب اس کے دل میں آتی ہے اور پھر وہ اپنی طرف دیکھتا ہے اور اس کو اپنے گناہوں پہ، اپنی کمیوں پہ، اپنی کوتاہیوں پہ ندامت ہوتی ہے، اپنی حالت دیکھتا ہے کہ میں اس رب العزت کا شکر کیسے ادا کر رہا ہوں، میں کیسے حقوق پورے کر رہا ہوں، اور اس چکر میں اس کا آنسو نکل جاتا ہے. اللہ کے ڈر میں کہ مجھے پکڑ نہ مل جائے، اللہ کی سزا نہ ملے، یا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کی امید میں اور اللہ سے ملنے کی امید میں یہ آنسو نکل جاتا ہے. بہت قیمتی آنسو ہے یہ. خوف الہی ہونا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس کے بارے میں بلکہ پہلے میں آپ لوگ کو ایک واقعہ بتاؤں گا جو مجھے بھی، جس کا کہنے کی موٹیویشن ہوئی تھی جب میں کالج میں تھا، بلکہ شاید کالج ختم ہو گیا تھا یا اس وقت مجھے کسی نے کیسٹ دیا تھا. اس زمانے وہ کیسٹ پلیئر ہوتے تھے نا، یو ایس بی اور سی ڈی بھی نہیں تھی میری گاڑی میں اس وقت، شاید شروع ہو گئی تھی، لیکن کیسٹ اس میں تھا کرشن لال کا ایک واقعہ. پتہ نہیں آپ لوگ میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہوگا. کرشن لال جو بعد میں غازی احمد بن گئے تھے، ہندو تھے، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. ان کا واقعہ تھا تو بہت بڑا، اور ان کی جو اس انٹرویو کو میں نے اور ریکارڈنگز ملی ہیں، لیکن وہ والا جو انٹرویو تھا نا وہ مجھے نہیں مل سکا، جو انہوں نے اپنی آگے لائف کے بارے میں بھی کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا. خیر، اس کا جو مین چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے. چھوٹے تھے اسکول میں اور ہندو تھا، تو کہہ رہے میں ہندو تھا، میں اسکول سے نکلتا تھا تو آگے جو ہے مسلمان اپنے راستے اور ہندو اپنے راستے ہو جاتے تھے. وہاں ایک مولانا صاحب تھے، میں اس کا ایک سمری بتا رہا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے ان کے ایگزیکٹ الفاظ نہ نکلیں لیکن کوشش کر رہا ہوں وہ چیز بتا دوں آپ کو. وہاں ایک مولانا صاحب تھے، تو کہہ رہے ہیں ایک دن جب میں جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ بیٹا کرشن لال ادھر آؤ. یہ بھی حیران تھے کہ اس کو میرا نام کیسے پتا، لیکن پھر سمجھ گئے کہ کسی مسلمان نے بتایا ہوگا، کیونکہ ان کو بتایا یہ گیا تھا کہ یہ بھی ایک مذہبی یعنی ہندو ہے لیکن یہ اپنے مندر جاتا رہتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مندر جاتے ہیں؟ میں نے سنا ہے. اس نے کہا بالکل میں مندر جاتا ہوں، کیونکہ ان کی پھپھو یا ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ونس اے ویک جاتے تھے مندر. تو اس نے بولا اچھا تم بڑا ایک کام کرنا میرا، تم جب بھی رات کو سونے جاتے ہو نا، جب بھی رات کو سوتے ہو تو اپنے جس کو بھی تم بھگوان کہتے ہو یا ایشور کہتے ہو یا خدا کہتے ہو، جس سے تم مانگتے ہو نا، تم اس سے یہ مانگ لینا کہ جو سیدھا راستہ ہے نا وہ تمہیں دکھا دیں. تو ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. نے بولا کوئی مذہب کے خلاف تو بات نہیں ہو رہی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہندوازم چھوڑ دو یا ہندو نہ بنو یا تم غلط ہو. میں نے تو اپنے بھگوان یا اپنا جس کو بھی وہ ایشور پرماتما مانتا تھا اسی سے مانگنا ہے. کہہ رہے میں نے بس سوچا کہ میں یہ کروں گا. ابھی اسکول میں اور ہندو ہے. کہہ رہے میں نے دعا نا رات کو شروع کر دی مانگنا. کچھ دن گزر گئے، شاید 7 8 10 دن گزر گئے، میں روز رات کو دعا مانگتا تھا، کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، کوئی فرق نہیں پڑا. کہتے ہیں کہ جو ایک دن جب 8واں 10واں دن تھا، اس دن میرے آنسو نکل پڑے اور میں رونے لگا کہ جو بھی پرماتما یا جو خدا تھا کہ خدا میں تو آپ کے دربار پہ پہنچنا چاہ رہا ہوں اور آپ مجھے کوئی راستہ ہی نہیں دکھا رہے. میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دیں، مجھے اپنے جہاں جو دربار آپ کا ہے، جو راستہ آپ کے دربار تک پہنچاتا ہے وہاں پہنچا دیں، اور آپ مجھے سن ہی نہیں رہے. اور کہنے میں روتے ہوئے سو گیا. کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو آنسو انسان کے اللہ کے لیے نکلتے ہیں نا، یہ اس کا ویلیو پوری دنیا میں کوئی چیز میچ نہیں کر سکتی. یہ ہیرے جواہرات اور اس پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں اللہ رب العزت کے پاس. کہتے ہیں میں سو گیا تو مجھے خواب میں کیا آیا؟ مجھے خواب میں یہ آیا کہ میرا دوست جس کا نام محمد صادق تھا وہ گزر رہا ہے میرے گھر کے قریب سے. تو میں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، چلو گے میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی چلتا ہوں. کہہ رہے میں مکہ مکرمہ اس کے ساتھ نکل گیا. 7 8 دن تک ہم خواب میں پیدل چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچ گئے. وہاں پر ایک بڑا سا صحن تھا
ایک بڑا سا صحن تھا. کہتے ہیں کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ حرم ہے. کہتے ہیں کہ آج سے پہلے یعنی اپنی اصل لائف میں میں نے حرم کا نام نہیں سنا ہوا تھا. وہ خواب میں بتایا گیا کہ یہ حرم ہے. کہتے ہیں وہاں حرم میں بہت سے لوگ سفید لباس میں گھوم رہے تھے. تو آواز آئی کہ یہ صحابہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. سبحان اللہ. پھر آواز آئی کہ وہ جو کالی عمارت دیکھ رہے ہو نا، وہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہاں پر اس نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم یہاں پر آئی گئے ہیں اور اتنا دور آئے ہیں، تو کیوں نہ ہم تمہارے نبی سے مل لیں. تو اس نے بولا بالکل. اچھا، اس نے کہا کہ تم تو مسلمان ہو، میں تو ہندو ہوں، تو تم آگے رہنا اور میں پیچھے رہوں گا. کہتے ہیں جب ہم آگے گئے تو وہ جو میرا دوست تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا. تو وہ ہٹ گیا. پھر میری باری آئی. جب میری باری آئی اور میں نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، یعنی ان سے ہاتھ ملانا چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے انہوں نے مجھے گلے لگا لیا. اور کہنے 2-3 منٹ تک انہوں نے مجھے گلے لگا کے رکھا اور مجھے بہت لطف آیا. اور میں نے سوچا کہ کتنا عظیم و شان پیغمبر ہے، ایک ہندو کو ایسے مل رہا ہے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ کرشن لال بیٹا تم کیوں آئے ہو؟ تو کہتا ہے میں نے خواب میں کہا کہ میں آپ کے سامنے اسلام قبول کرنے آیا ہوں. اور پھر کہتے ہیں انہوں نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھا اور کلمہ پڑھایا اور کہا تم مسلمان ہو. اللہ اکبر. اگلے دن یہ اٹھا اور جو مولانا جن نے ان کو کہا تھا نا دعا کے لیے، ان کے پاس جا کے اور ان نے اسلام قبول کر لیا. پھر ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا اور پھر ان کی ایک سٹوری ہے، آپ لوگ کو اگر ملے ضرور دیکھیے گا. میرا مقصد یہ کہنے تھا کہ ایک ہندو بچہ نے آنسو نکالے. اللہ رب العزت نے ان کو کتنا بڑا تحفہ دیا، کیسے اس کو گائیڈ کیا. اور ہم مسلمان جو ہیں یہ اللہ کے دین پر دینے پر شک کرتے ہیں، آنسو نہیں نکال سکتے اللہ کے آگے. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ ولی جوفہ عزیر کعزیر الملجل من البکا. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے سینے سے مجھے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چولہے پر ہانڈی رکھتے ہیں نا، اور جب وہ ابلتی ہے اس میں جوش آتا ہے، وہ کیسے جوش مارتی ہے، تو جیسے ہانڈی چولہے پر آواز مار رہی ہوتی ہے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے مجھے آواز آ رہی تھی. اور مومنوں کی صفت قرآن میں بھی یہی بیان کیا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. یہ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ اپنے منہ کے بل گر پڑتے ہیں سجدوں میں، اور یہ قرآن ان کے خشوع میں اضافہ کرتا ہے، ان کو خشوع بڑھاتا ہے. اور اس کی الٹا جو لوگ نہیں روتے وہ کفار کی مثال دی ہے قرآن نے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، اس قرآن پہ تم لوگ تعجب کرتے ہو. وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. تو رونے جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں رونا، یہ ہمارے سلف کا، ہمارے مومنوں کا راستہ ہے. اس کو سیکھنا اور اس پہ کام کرنا اپنے لیے. صحابہ رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے، سلف، تابعین، بڑے بڑے امام. کتنی دفعہ آتا ہے کہ داڑیاں بھیگ جاتی تھی، جانماز مصلی بھیگ جاتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع. آگ، وہ آدمی جو اللہ کی خشیت میں، اللہ کے خوف میں روتا ہے نا، آگ اس کو نہیں چھوئے گی یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ چلے جائے. جانوروں کا جو دودھ نکالتے ہیں وہ اڈر میں واپس نہ چلے جائے، جو امپاسبل ہے. ایک دفعہ دودھ باہر آ گیا واپس تو نہیں جاتا. تو اسی طرح جو انسان اللہ کے خوف میں روتا ہے وہ آگ میں نہیں جائے گا. اور علماء نے کہا کیسے جائے گا؟ جو دل سے اور اللہ کے سامنے روتا ہے اور اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے، تو کہاں سے؟ وہ پرہیزگار بھی تو ہوگا، وہ تو اقرار بھی کر رہا ہے اللہ کے سامنے. جب آنسو نکلیں گے اور سچے دل سے نکلیں گے تو ظاہری بات ہے وہ اپنے اوپر کام بھی کرے گا، اصلاح بھی ہوئے گی، تو ضرور ایسا کرے گا. اور اس سے بڑی بات میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں کہ جس دن ہم نے پڑھا تھا نا کہ 7 لوگ ہوں گے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن جب ہر کوئی پریشان ہوگا اور اللہ کے عرش کا سایہ کچھ لوگوں کو نصیب ہوگا نا، ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. جو انسان جو اکیلے میں جو اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہنے شروع ہو جائیں، اس کے آنسو نکل آئیں. اللہ اکبر. اکیلے میں کیوں؟ کیونکہ اکیلے میں ریا نہیں ہوتی نا. لوگوں کے سامنے تو انسان کسی اور وجہ سے بھی رو سکتا ہے،
اکیلے میں بہت دور ہوتا ہے ریاکاری سے، کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں روئے گا، پلس اکیلے میں گناہ کرنے کا موٹیویشن بھی زیادہ ہوتا ہے، 10 کام اور کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو یاد کیا، اس نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اندر ڈیولپ کرنی چاہیے۔ اگر ایسے بندے ہیں ہم لوگ میں سے جن کو اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے آنسو نہیں آ رہے، تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے اور اس کے لیے علاج کرنا پڑے گا۔ واقعی میں یہ ایک بیماری ہے جو لگ جاتی ہے، اس سے سب سے پہلے اللہ سے گر گڑا کے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ میں آپ کا بندہ ہوں، دل کی سختی ہو گئی ہے، مجھے توفیق دے دیں کہ میں بھی، میری آنکھیں بھی آپ کے آگے، آپ کے خوف میں، آپ کی محبت میں، آپ سے ملنے کے شوق میں آنسو بہائے، تاکہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ سے مانگیں اور اس کی اور علاج علماء نے بتائے ہیں، ان کو سیکھیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دیں کہ جیسے اللہ رب العزت کو پسند ہے اللہ کے آگے رونا، اللہ کے آگے عبادت کرنا، آنسو بہانا اور جس طرح کی عبادتیں کرنا جیسے اللہ کو پسند ہے، ہم بھی ویسی کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔